اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ثم ان اتحد الغاسل تولاه النیۃ ولا تجزی من غیرہ۔ بات ہو رہی ہے احکام میت کی، اور دوسرا حکم احکام میت میں سے غسل ہے۔ غسل کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر غاسل ایک ہو، غسل دینے والا شخص ایک ہو، تولا ہو النیۃ، تو وہ خود نیت کرے گا، جو غسل دے رہا ہے وہی نیت کرے گا غاسل۔ ولا تجزی من غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نیت کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنار میں ایک طرف کھڑے ہوئے افراد نیت کر لیں اور جو غسل دینے والے وہ نیت نہ کرے، تو ایسے غسل نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ جو غسل دے رہا ہے وہی نیت کرے گا۔ وَإِن تَعَدَّدَ، اگر غسل دینے والے افراد زیادہ ہیں، 2-3 مل کر غسل دے رہے ہیں، اشترکو، اور وہ سب کے سب مشترک ہیں، پھر سب پانی گرانے میں، پانی ڈالنے میں، سارے مل کر پانی ڈال رہے ہیں، نوو جمیعاً، سارے نیت کریں گے، کیونکہ اصل جو ہوتا ہے غسل دینے والا غاسل وہی کہلاتا ہے جو پانی ڈال رہا ہوتا ہے۔ دوسرے افراد مثلا کوئی پانی بھر کے لے آ رہا ہے، کوئی مثلا وہ صابن لگا کر اس کے بدن کو صاف کر رہا ہے، وہ غاسل شمار نہیں ہوتے، غاسل شمار ہوتے جو پانی گرا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو پانی ڈال رہا ہے وہ نیت کرے، اگر ایک بندہ ہے تو وہی نیت کرے گا، اگر زیادہ ہیں اور سارے پانی ڈال رہے ہیں تو وہ سارے نیت کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يَصُبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ نَوَى الصَّابُ، اگر بعض افراد پانی ڈال رہے ہیں، بعض دوسرے افراد اس کی کروٹ بدل رہے ہیں، تو نوى الصَّابُ، پانی ڈالنے والا نیت کرے گا، لِأَنَّهُ الْغَاسِلُ حقیقتاً، چونکہ حقیقتاً غاسل وہی ہے جو پانی ڈال رہا ہے۔ وَاسْتُحِبَّ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے افراد مستحب ہے کہ نیت کریں، ان کی طرف سے نیت مستحب ہے۔ وَاقْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِ بِهَا مِنْهُ أَيْضًا، مصنف نے اکتفا کیا ہے دوسرے شخص سے بھی نیت کے کافی ہونے پر۔ مصنف کہتے ہیں کافی، اگر دوسرا شخص نیت کر لے، کون؟ وہ جو مثلا اس کی کرڑ بدل رہا ہے، وہ نیت کر لے، گرانے والا نیت نہ کرے، تب بھی نیت کافی ہے، کفایت کرتی ہے۔ وَلَوْ تَرَتَّبُوا بِأَنْ غَسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَعْضًا اُعْتُبِرَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فِعْلِهِ، اگر وہ ترتیب سے غسل دے رہے ہیں، باری باری غسل دے رہے ہیں، کیسے؟ بِأَنْ غَسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ افراد جو ہیں وہ کچھ حصے کو غسل دیں، مثلا ایک بندہ آیا ہے، اس نے بیرک کے پانی کے ساتھ غسل دیا ہے، مثلا وہ ہٹ گیا ہے، دوسرا بندہ آیا، اس نے آب کافور سے غسل دیا ہے، وہ چلا گیا ہے، تیسرا بندہ آیا، اس نے آب خالص سے جو ہے غسل دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اعتبرت من کل واحد، ہر شخص کی نیت ضروری ہے، عند ابتداء فعلی، جب وہ اپنا فعل شروع کرے گا، ٹھیک ہے؟ مختلف افراد غسل دے رہے ہیں، کچھ غسل ایک شخص، کچھ دوسرا، کچھ تیسرا، تو جو شخص غسل دینے آئے گا جب اپنا کام شروع کرے گا، غسل دینا شروع کرے گا، اس وقت وہ نیت کرے گا۔ ہر بندے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ وَالْأَوْلَى بِمِيرَاثِهِ أَوْلَى بِأَحْكَامِهِ، یہ نیا مسئلہ ہے کہ میت کے جو احکام ہیں، غسل
وغیرہ، تو ان میں سے اولا کون ہے؟ کہتے ہیں احکام غسل کے لیے اولا وہ ہے جو میراث میں اولا ہے۔ جو شخص، وہ دیکھا جائے گا میراث کے طبقات میں سے جو سب سے قریبی ہے میراث کے اعتبار سے، غسل کے اعتبار سے بھی اسی کا حکم بنتا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ غسل وغیرہ کا جو ہے انتظام کرے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ بمعنی ان الوارث اولا ممن لیس بوارث، یعنی جو وارث ہے، اس کا جو وارث بنتا ہے وہ اولا ہے اس شخص سے جو وارث نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگرچہ وہ غیر وارث اس کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اس کی جائیداد کو وارث نہیں بنتا، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو جائیداد کا وارث بنتا ہے۔ طبقات ہے نا، 3 طبقے ہیں وراثت کے۔ پہلے طبقے کے جب تک افراد موجود ہیں، کوئی ایک فرد بھی موجود ہو، دوسرے طبقے کو وراثت نہیں مل سکتی۔ اگر پہلے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہیں ہے تو دوسرے طبقے کو میراث ملے گی۔ جب تک دوسرے طبقے کا ایک فرد ہی موجود ہے، تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ جب دوسرے طبقے کے سب افراد ختم ہو جائیں، کوئی بھی باقی نہیں ہے، تو پھر تیسرے طبقے کو میراث ملتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب اگر پہلے طبقے کے افراد بھی موجود ہیں رشتہ داری کے اعتبار سے، دوسرے طبقے کے بھی افراد موجود ہیں، تو میراث کس کو ملے گی؟ میراث پہلے طبقے کو ملے گی۔ لہٰذا احکام غسل بھی پہلے پر واجب ہیں، وہ اولا ہے اس دوسرے کی نسبت سے۔ اگرچہ دوسرا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، پہلا طبقہ نہیں ہوگا تو اس کو میراث ملنی چاہیے، لیکن وہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے پہلے طبقے والے کا۔ ثم ان اتحد الوارث ہو، پھر اگر وارث ایک ہی شخص ہو، ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک ہی بندہ وارث ہے اس کا، اختصا، وہی بندہ مختص ہے اسی پر، یعنی یہ احکام جو ہے واجب ہیں۔ وَإِن تعدد، اگر وارث متعدد ہوں، زیادہ ہوں، فالذکر اولا من الانثی، مذکر اولا ہے مؤنث سے۔ مثلاً ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اس کے وارث ہیں وہی، تو بیٹوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احکام میت کو انجام دیں بیٹیوں کی نسبت۔ والمکلف من غیرہ، اور مکلف یعنی بالغ و عاقل اولا ہے غیر بالغ و عاقل سے۔ اس کے ورثاء میں سے کچھ بالغ افراد ہیں، کچھ نابالغ ہیں مثلا، تو بالغ جو ہے ان کا زیادہ حق بنتا ہے، وہ اولا ہیں۔ والاب من الولد والجد، اور باپ جو ہے وہ اولا ہے بیٹے اور دادے سے۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کا دادا بھی زندہ ہے، اس کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے نا ایسے ایک بندہ فوت ہو جائے، باپ بھی زندہ ہو ابھی تک، اس کا دادا بھی زندہ ہو اور ایک بیٹا بھی ہو، تو کون اولا ہے اس کے احکام کو انجام دینے کے لیے؟ باپ اولا ہے۔ بل ابو، باپ اولا ہے من الولد، اولاد سے، والجد، اور دادا سے۔ والزوج اولا بزوجتہ، شوہر اولویت رکھتا ہے اپنی زوجہ کے لیے مطلقاً۔ مطلقاً سے کیا مراد؟ تمام رشتہ داروں سے، چاہے وارث ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ عقد دیمی والی ہے یا غیر دیمی والی، منقطع والی، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے، تو مطلقاً شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے زیادہ اولا ہے غسل دینے کے لیے۔ فی جمیع احکام المیت، تمام احکام میت میں، جتنے بھی احکام میت ہیں سب میں شوہر جو ہے وہ اولویت رکھتا ہے۔ ولا فرق بین الدائم والمنقطع، یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بیوی دائمی ہو یا عقد منقطع سے ہو۔ یجب المساوات بین الغاسل والمیت فی الرجولیت والانوثیت، اہم مسئلہ ہے، واجب ہے غاسل اور میت کے درمیان مساوات، مرد اور عورت ہونے میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی واجب ہے کہ اگر میت مرد کی ہو، غسل دینے والا بھی مرد ہو، میت عورت ہو، غسل دینے والی بھی عورت ہو، یہ واجب ہے، مساوات ضروری ہے۔
فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ آذَنَ لِلْمُمَاثِلِ، اگر ولی وارث مخالف ہو میت کے رجولیت اور انوثیت میں، مثلا میت کیا ہے؟ مؤنث ہے، عورت کی میت ہے، اس کا جو ولی ہے وہ مذکر ہے، مرد ہے، تو کیا کرے گا پھر؟ کہتے ہیں آذنا للمماثل، ہم جنس کو وہ اجازت دے، کسی عورت کو اجازت دے تاکہ وہ اس کے غسل کا، کفن کا انتظام کرے۔ لا انا ولایت تسقط، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ولایت ساقط ہوگی، اس کی ولایت ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ولایت وہ جو خود انجام دینے تھے اس نے احکام، اس کی بجائے اس کے اذن پر موقوف ہو جائے گی، وہ اذن دے گا۔ اذ لا منافات بین الاولویت وعدم المباشرت، ہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص آئے آ کر اشکال کرے، بابا یہ کیسے ولی ہے؟ ٹھیک ہے، جو خود انجام نہیں دے سکتا میت احکام، لہٰذا وہ ولی نہیں ہے۔ کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو شخص خود میت کے احکام انجام نہ دے سکتا ہو وہ ولی بھی نہیں ہے، نہیں، کوئی منافات نہیں ہے اس بات میں کہ ولی ہو اور خود انجام نہ دے۔ اذ لا منافات بین اولویت وعدم مباشرت، چونکہ کوئی منافات نہیں ہے اولا ہونے میں اور اپنے ہاتھ سے کام کو انجام نہ دینے میں، کوئی منافات نہیں ہے۔ بے شک خود انجام نہیں دے رہا لیکن اس کی اولویت ساقط نہیں ہوتی، بلکہ اس اولویت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اذن دے گا، مماثل کو، جو اس کو غسل دے۔ وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ لِأَلَّا يَخْرُجَ تغسیل کل من الرجل والمرأة ابن 3 سنین وبنتہ، کہتے ہیں کہ جو مصنف نے رجولیت کی قید لگائی ہے نا، مصنف نے کیا کہا ہے اوپر؟ یجب المساوات فی الرجولیت والانوثیت، مذکر ہو اور مؤنث، مذکر مؤنث میں مساوات ہو، یہ جو رجولیت کی قید لگائی، رجولیت، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو، مرد کو، ٹھیک ہے، رجولیت یعنی مرد، کہتے ہیں یہ رجولیت کی قید مصنف نے اس لیے لگائی ہے تاکہ مرد اور عورت کا 3 سال کے بچے یا بچی کو غسل دینا خارج نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی رجل یعنی مرد، اگر ایک بچہ ہے جو 3 سال کا ہے، اس کو مرد کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اس کے اوپر وصف رجولیت صدق نہیں کرتی، مرد نہیں ہے پورا، وہ بچہ ہے، تو لہٰذا راجل کی قید لگانے کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے 3 سال کا اس کو عورت بھی غسل دے سکتی ہے، یا برعکس جو انوثیت کی قید لگائی ہے، وہ جو بچی ہے 3 سال کی اس کو عورت نہیں کہتے، بچی ہے، لہٰذا اس کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لانتفاء وصف الرجولیت فی المغسل الصغیر، کیوں؟ اس لیے کہ وصف رجولیت منتفی ہے، نہیں پائی جاتی میت صغیر میں، مغسل یعنی جس کو غسل دیا جائے، صغیر بچے میں، چھوٹے بچے میں یہ وصف رجولیت نہیں پائی جاتی۔ لیکن جناب شارح فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنَ الْقُصُورِ، اس کے باوجود یہ جو توجیہ کی ہے اور یہ جو دلیل بیان کی ہے انہوں نے، کہتے ہیں یہ قاصر ہے، یہ مطلب کو نہیں پہنچا رہی، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس میں قوت نہیں ہے، اس مطلب کو نہیں پہنچا رہی۔ کیا؟ کیوں نہیں پہنچا رہی؟ بابا بات یہ نہیں ہے کہ مکمل مرد ہو، رجولیت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صلاحیت رجولیت موجود ہے، چاہے بچہ 3 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، 2 سال کا، اسے مرد تو کہتے ہیں، اس میں جو ہے صلاحیت مردانگی ہے کہ نہیں ہے خدا کی طرف سے، یا اس کے برعکس جو بچی ہے اس میں صلاحیت انوثیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟
لہٰذا جب اس میں رجولیت موجود ہے تو چاہیے کہ مرد غسل دے اس کو، ٹھیک ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہے لیکن اس میں وہ صلاحیت رجولیت ہے، اسی طرح انوثیت کی طرف بھی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مازالے کا لا یخلو من القصور، اس کے باوجود یہ جو آپ نے دلیل بیان کی ہے کہ 3 سال کے بچے کو جن سے مخالف بھی غسل دے سکتی ہے، یہ دلیل قاصر ہے آپ کی، کمال ہے، جس طرح مخفی نہیں ہے وہ وضاحت ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، کافی ہے۔